وزیر اعظم کی تاشکند میں ازبکستان کے صدر سے ملاقات، کارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کانگریس سیٹر تاشکند آمد پر وزیر اعظم اور ازبک صدر میں گفتگو رہے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ ازبک صدر نے وزیر اعظم کو اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کروایا اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کابینہ کے ارکان تعارف بھی کروایا۔ وزیر اعظم اور ازبکستان کے صدر پاکستان اور ازبکستان کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے اور مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے مابین دو طرفہ ملاقات اور وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم تاشکند میں قائم ٹیکنو پارک کا دورہ بھی کریں گے، جہاں وزیر اعظم کو ازبکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات کی صنعتی یونٹس کا دورہ کروایا جائے گا۔ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کیس پریکٹس پروسیجر فیصلے میں ماضی سے اپیل کا حق مل جاتا تو سن 73 سے اپیلیں آ جاتی۔ جج آئینی بینچ سپریم کورٹ میں سویلینز کے کورٹ مارشل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کر رہا ہے۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کا ایک نہیں 3 فیصلے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے فیصلے لکھے۔ تمام ججز کا ایک دوسرے کے فیصلے سے اتفاق تھا۔ فیصلے یکساں اور وجوہات مختلف ہوں تو تمام وجوہات فیصلے کا حصہ تصور ہوتی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے کہ ججز نے اضافی نوٹ نہیں دیے بلکہ فیصلے لکھے تھے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ تمام 5 ججز متفق تھے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ اختیار محدود ہونے کا موقف اپنایا۔ میں عزیر بھنڈاری کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ وکیل سول سوسائٹی فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ میرا آئینی بینچ پر مکمل اعتماد ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اسی طرح دلائل دیتے رہے تو لگتا ہے کہ آپ کو 3 ماہ سننا پڑے گا۔ حکومت نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور کرے گی۔ اسلام آباد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور کرے گی جو پالیسی سازی اور ضابطہ سازی میں معاونت فراہم کرے گی۔ وزارت خزانہ میں ہونے والے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ نیشنل کرپٹو کونسل حکومتی اداروں، ریگولیٹری اتھارٹیز اور انڈسٹری ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ اس میں عالمی معیار کے ضوابط کی تشکیل اور بین الاقوامی ڈیجیٹل معیشت میں شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے FATF گائیڈ لائنز کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کا ضابطہ کار یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس ملزم ارمغان سے متعلق پولیس چالان میں ہوش ربا انکشافات۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کے خلاف منشیات کے 2 کیسز کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران تفتیشی حکام کی جانب سے عدالت میں کیس کا چلان اور مقدمات کی تفصیل پیش کی گئی، جس کے مطابق ملزم ارمغان 8 سال سے ویڈ منگوا کر نشہ کرتا تھا۔ چالان کے متن میں کہا گیا ہے کہ ملزم نے 1 جولائی 2017 سے 24 اپریل 2019 تک 9 پارسل منگوائے، جبکہ ملزمان نے یہ پارسل اپنے اور اپنے والد کے نام پر منگوائے۔ چالان میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ مقدمے میں دیگر ملزمان بھی شریک ہیں جو کیفے اور پارٹیوں میں نشہ کرتے رہے ہیں۔ عدالت نے ملزم ارمغان کو منشیات کیس میں 18 مارچ کو پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔